يقول لك كثير من الشيعة باكستان يتشيعون من أجل حسن مجاري. حسن اللاياري. You know لا حسن لا اللاياري؟ نو حسن لاياري، حسن مجاري. أنا not طلبت حسن الواد حسن مجاري. مجاري للمناظرة أكثر من مرة، و ستوب 3 minutes. ثواني خليها ركاب. أنا طلبت حسن اللاياري للمناظرة فخرج أمام الجمهور. ماذا قال؟ ثواني يا ركاب. شوف يو بروبلم اند بص لللابتوب. بص لللابتوب. حسن مجاري بص لللابتوب. القبيح الهارب الفرار حسن اللاياري ماذا قال؟ إلى الرجل القبيح اسمه رامي عيسى طلب من بيقول على الرجل القبيح وبيطلع بغلة أو اسمه رامي عيسى المناظرة، طلب منا المناظرة، فإننا اتصلنا به بالأمس لكي ننسق المناظرة. وإني سألت أحد الإخوة المحترمين المؤمنين لكي كان في واحد محترم مؤمن موالي يتصل به لأجل أن يكون بيننا مناظرة، ننسق على الزمان وننسق على وقت المناظرة. فبمجرد الاتصال إن الرجل رامي عيسى هو يظهر في أحد قناة الصفا وغيرها، بمجرد الاتصال حين فهم إن المتصل هو من جانب قناة أهل البيت عليهم السلام بدأ أن يشتم وبدأ أن يسب من يسب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهذا الرجل بيقول أول ما اتصل عليا بدأت إن أنا أشتم وأسب آل البيت عليه السلام. أول ما اتصل على رامي عيسى فبدأ رامي عيسى أول ما قالوا لي حسن لاياري قلت له طب استنى ما أشتم سيدة فاطمة وسيدنا علي وأشتم آل البيت وأسب شفت ولاد الكذابة يا ولاد الكذابة. المهم في الآخر بقى يا حسن المجاري أنا تنازر، رفع إيده فوق. ماذا يقول؟ كافر نجس شنو؟ يسب ويسب من يسب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهذا الرجل كافر نجس وعليه وهو فقد يريد أن يشتم، فقد يريد أن يسب. وهذا هو إن الرجل ساقط عن المكالمة فلا نناظره لأجل هذا، لأنه هذا إذا هو يشتم ويشتم من طهرهم الله تطهيرا. هذا ناصبي خارجي كافر نجس، هذا ناصبي خارجي كافر نجس، وإنه ليس بلائق لكي نناظره ونكلمه. ليس بلائق لكي نناظره ونكلمه. فرفض حسن المجاري يا عبد الله انجليش، رفض حسن المجاري المناظرة. وشوفوا الفيديو يا الأكارم بقاله قد إيه على اليوتيوب. شوفوا هذا الفيديو من قناتي بقاله كام سنة. ده بقاله كام سنة حسن؟ بقاله حوالي 9 years، 10 سنين أصلا. بقاله 9 years. فهو رافض المناظرة يا عبد الله. شكرا لك يا عبد الله. وما زلنا ندعو الزنديق حسن المجاري। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन, सोशल मीडिया पर एक राफजी जो अपने आप को हसन अल्लाह यारी कहता है रोज़ रोज़ कुफर बकता रहता है। हमारे नज़दीक वो भड़वा अल्लाह यारी नहीं बल्कि शैतान यारी है। वो अल्लाह का दुश्मन है और शैतान का चेला है, इसलिए कि वो कुरान करीम का मुनकिर है, कुरान करीम में तहरीफ का कायल है, कुरान करीम को नाकिस कहता है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और अहले बैत की शान में तौहीन का मुर्तकिब होता है और हम उस भड़वे को कई दफ़ा चैलेंज दे चुके हैं। आज से 7-8 साल पहले जब उसे कम लोग जानते थे, वो नया नया सोशल मीडिया पे आया था और बढ़ के मारता था, तो हमने उसी वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह उसको ललकारा था और उसको मैदान से भगाया था। अब भी हम अल्लाह के फजल करम से मैदान में खड़े हैं और वो आगे आगे भाग रहा है। यहाँ रुक कर हम सामीन और नाजरीन से गुजारिश करेंगे कि हमारा ये प्लेटफार्म दीन की इशाअत का एक आलमी प्लेटफार्म है
ہمارا یوٹیوب چینل اسلام میڈیا، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ اسے خود بھی سبسکرائب کریں اور دیگر لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، انہیں بھی شیئر کریں، ان تک بھی ویڈیوز پہنچائیں، انہیں بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہم اس سے کوئی مالی فائدہ لینے کے قائل ہیں۔ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس عمل میں ہمارے ساتھی بنیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ شیطان یاری آج بھی بڑھ کے مار رہا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا مناظر ہوں اور مجھ سے لوگ بھاگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود 7-8 سال پہلے ہم سے بھاگا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو للکارا تھا کہ آؤ بات کرو، اس نے بات کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، بلکہ شرطیں طے کرنا شروع کر دیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں مار کھاؤں گا تو شرطوں کے درمیان ہی جھوٹ بول کر بھاگ گیا۔ آج بھی یہ خبیث جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حافظ ابو یحییٰ نورپوری سے بات نہیں کروں گا، اور اللہ کے فضل سے بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلتا تھا، یہ بڑوا بھی بالکل اسی طرح ہمارا نام سن کر بدک جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، بات بھی نہیں سنتا، غصے میں آ جاتا ہے، کہتا میں بات نہیں کروں گا۔ انتہائی مصدقہ ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں گفتگو پہ نہ صرف یہ کہ آمادہ ہیں بلکہ ان کو باقاعدہ سے جسے کہتے ہیں نا کہ آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے باقاعدہ نا، اور علمی شخصیات یعنی علم حدیث کی باریکیوں میں سب سے زیادہ ان کو عبور حاصل ہے ان جو یعنی کم عمر لوگوں میں، یعنی ان کے اوپر کنسنسس ہے ان کے مکتب فکر والوں کا، بلکہ دیگر مکاتب فکر والے بھی لوگ جو رد اہل تشیع کرتے ہیں نا علمی انداز میں، یعنی علم حدیث وغیرہ کہتا ہے، تو اس پہ ان کو ملکہ حاصل ہے اور ان کو باقی مکاتب فکر میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس اسپیسیفک کیٹیگری میں محدث مفتی ڈاکٹر ابو یحییٰ نورپوری صاحب جو غلام مصطفیٰ ظہیر محدث اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں، تو یہ جو ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب ہے نا، ان کے متعلق میں عرض کروں گا کہ ہمارا تو خیر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ان کو بھی نا باقاعدہ سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے اپوائنٹ کیا گیا، کوئی ایسے کوئی یعنی کوئی وہ عام شخصیت نہیں ہے۔ میں گفتگو نہیں کرتا میں۔ اور جھوٹ کیا بولتا ہے کہ حافظ ابو یحییٰ نورپوری نے اہل بیت علیہم السلام کی گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو ایک شخص گالی دے چکا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، اس نے خود میرے سامنے گالی دیا، تو میں گفتگو نہیں کروں گا نا بھائی، وہ جا کے اپنا پروگرام بنا کے یزید وغیرہ کے معاملے میں، ہاں ختم بات بھائی، آپ اصرار نہ کرنا۔ آپ نے 3-4 دفعہ اسی میسج کو لے کے ہر دفعہ میں نے آپ کو بتایا یہی بات، آپ اصرار نہ کریں پلیز۔ میں دلیل نہیں سنتا بھائی، میں دلیل نہیں سنتا، چاہے وہ بھائی وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک شخص جو جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ گفتگو کے لائق نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہنے والے جو مرضی کہہ دیں، اللہ یہ ڈر گیا کچھ بھی، ختم بات۔ علامہ صاحب اس میں وہ پتہ ہے آپ کے جو یعنی سارے جو لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ یاری صاحب کو تو یقین نہیں پڑتا یہ شرط رکھنے کا کہ بھی فلاں شخص سے بدتمیزی، وہ کہتے ہیں یہ تو خود بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے جی بالکل جو مجھے تمیز سمجھ، جو اگر کسی نے مجھے دیکھا کہ میں نے گالی دیا تو مجھ سے گفتگو نہ کرے، اگر ان کو یہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ گالی گلوچ دیتا ہوں تو مجھ سے گفتگو نہ کرے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں، تکفیر کرنا تو گالی سے بڑی چیز ہے نا جی، اللہ بھی ہم نے تو کوئی گالی نہیں دی، یہ موقع پہ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے بھائی، بس ختم ہے، آپ پلیز اس مسئلہ اصرار نہ کرنا بھائی، پلیز، تو پلیز آپ اصرار نہ کرنا، میں اس سے گفتگو نہیں کرتا بھائی، اللہ کو جزائے خیر علی علیہ السلام۔ ہم تو صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کی گستاخی یا توہین کو ایمان سے خارج ہونے کا سبب سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص ہمارے نزدیک مومن نہیں ہے جو شخص صحابہ کی، اہل بیت کی گستاخی یا توہین کرتا ہے، اور یہ بڑوا صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لیے یہ جھوٹ مسلسل اتنے سالوں سے بولتا چلا آ رہا ہے۔ اس دوران بھی ہم نے کئی دفعہ کوشش کی کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھے، بلکہ ہم نے یہ اس کو چیلنج کیا کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہماری کوئی گستاخی ثابت کرے تو ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے، اور آج بھی ہمارا اس بھڑوے کو چیلنج ہے کہ اگر یہ اہل بیت کی گستاخی ثابت کر دے ہماری طرف سے کسی تحریر یا تقریر میں تو ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے، لیکن یہ بھڑوا کبھی بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سامنے نہیں بیٹھنا چاہتا تو چلو وہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دے، لوگوں کو بتائے۔ اس سے بار بار کہا گیا کہ حافظ ابو یحییٰ نورپوری سے بات کرو، ثبوت آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، یہاں بھی اسکرین پر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ایک موقع نہیں تھا، کئی موقعوں پر کئی دفعہ لوگوں نے اسے کہا، بلکہ ایک ہی بندے نے کئی دفعہ اسے کہا کہ آپ حافظ ابو یحییٰ نورپوری سے بات کریں، لیکن یہ پھر دوبارہ اور دوبارہ بھی انکاری ہو گیا۔ ثبوت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ سر یہ ہے کہ یہ جو رضاط کبیر والا مسئلہ ہے نا، اس میں ایک عالم ہے اہل حدیث مکتب فکر کے محدث زبیر علی زئی صاحب، جو کہ محدث اعظم پاکستان تھے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ انجینئر صاحب کی بھی ان سے ملاقاتیں ہیں، تو ان کو بہت بڑا محدث انجینئر صاحب بھی فائنل اتھارٹی مانتے ہیں علم حدیث میں، تو ان کے شاگرد ہیں محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، اہل حدیث کے بہت سخت محدث ہیں، اور بڑے مطلب ہے کہ یہ دفاع صحابہ وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت سخت ہے، ان کا باقاعدہ ویب پیج چل رہا ہے، اور ان کے شاگرد ہیں محدث ابو یحییٰ نورپوری صاحب اہل حدیث مکتب فکر کے، تو ان کا ایک ریسرچ آرٹیکل بھی ہے اس مسئلے پہ۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میری نظر سے تھوڑا سکپ ہو گیا تھا کہ جو ابو یحییٰ نورپوری صاحب ہے نا، محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے شاگرد،
ان کو اہل حدیث مکتب فکر میں جو طبقہ شیعہ کا رد کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے نا، علمی رد، تو انہوں نے ان کو باقاعدہ نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے بھی ان کو نامینیٹ ہے. ان کو بھی آپ ذرا ادب سے دعوت دے دیجیے گا. کس کو؟ کیا نام ہے؟ محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور محدث ابو یحییٰ نور پوری، یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، دونوں کو آپ دعوت دے دیں. دیکھو نور پوری ایک ہتاک شخص ہے، اس نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا. میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. جو گالی دیتا ہے میں اس سے گفتگو ہونے والی بھی تھی 6-7 سال پہلے، اس نے گالی دے دی. ابھی ہم مقدمات طے کرنے میں تھے، اس نے گالی دے دیا. تو پھر میں نے کہا میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا اور کبھی نہیں کروں گا. جب وہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے تو اس سے گفتگو نہیں کروں گا. اچھا، بھاگنے کے لیے بہانہ اور جھوٹ کیا بنایا کہ حافظ ابو یحییٰ نور پوری اہل البیت علیہم السلام کا گستاخ ہے. نعوذ باللہ. ہم نے اس بڑوے کو چیلنج دیا اور کئی دفعہ چیلنج دیا کہ ایک گستاخی ثابت کرو، منہ مانگا انعام پاؤ. لیکن یہ بڑوا نہ تو گستاخی کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہے اور نہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور بڑے بڑے دعوے کرتا پھرتا ہے کہ میں بڑا مناظر ہوں، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ شیعہ کا کوئی مناظر اس طرح کا دنیا میں آیا ہی نہیں. کہتا ہے میرے علاوہ تو کوئی مناظر ہے ہی نہیں، پچھلی پوری تاریخ میں بھی کوئی نہیں ہے. سارے شیعہ مناظر ادھر ادھر کی بے تکی باتیں کرتے رہے، عقلی دلیلیں دیتے رہے. میں صحیح دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو یہ ہم اس بڑوے کو بار بار چیلنج دیتے ہیں، یہ بڑوا سامنے نہیں آتا. تو آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم اس کے خلاف ایک تحریری اور تقریری جہاد شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک پوری سیریز ہم شروع کر رہے ہیں جس میں ہم اس بڑوے کی حقیقت بتائیں گے. یہ کیوں نہیں ہمارے سامنے آتا، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں، دینے کو کوئی دلیل نہیں. اس لیے اب ہم ثابت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے آنے والی ویڈیوز میں کہ یہ نہ تو قرآن کریم کو مانتا ہے، نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتا ہے، نہ اہل بیت کو مانتا ہے. اس کے پاس دلیل کیا ہوگی؟ دیکھیں، حدیث کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں لوگ. مکتب تشیع کہتا ہے ہماری اپنی حدیثیں ہیں، مکتب اہل سنت کہتا ہے کہ ہمارے پاس حدیثیں ہیں محدثین کی. اس بارے میں اختلاف ہے. اوپر سے وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو چلو بات کرتے ہیں، کہیں کوئی مناظرہ ہوتا ہے، قرآن کریم کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس چلو حدیث نہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آیتیں پیش کرتے ہیں. لیکن یہ بھڑوا تو علل اعلان قرآن کریم کو ماننے سے انکاری ہے. کہتا ہے قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، قرآن کریم کامل نہیں ہے، قرآن کریم غیر محرف نہیں ہے، غیر مبدل نہیں ہے. تو یہ بھڑوا دلیل میں کیا پیش کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر میں کسی عالم کے سامنے بیٹھوں گا تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. اسی لیے یہ بہانے بناتا ہے کہ حافظ ابو یحییٰ نور پوری اہل البیت علیہم السلام کا گستاخ ہے. جاہل بھڑوے، قیامت تک تو ایک دلیل نہیں پیش کر سکتا. اب ہم تمہاری خبر لیں گے اللہ کی توفیق سے، ایک ایک تمہاری گمراہی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور تم مرزا غلام محمد قادیانی کی طرح روتے پیٹتے رہو گے کہ ان لوگوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہمارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے. تو ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اس شخص کی گمراہیاں، اس کے گندے عقیدے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے تضادات کی، ایک دفعہ کچھ کہتا ہے دوسری دفعہ کچھ کہتا ہے، اس کے جھوٹ، اس کی خیانتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اللہ کی توفیق سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ رب العزت ہمیں دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.